والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكمال. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها. فقال الله تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار. محترم حاضرین، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیتیں پڑھی ہیں، جس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ خوش قسمت ہیں وہ جنت میں ہیں، جو ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اور اسی طرح جو لوگ بدبخت ہیں وہ جہنم میں ہے۔ اس دنیا رنگ و بو میں جب انسان آنکھیں کھولتا ہے تو دنیا اسے چاروں طرف سے گھیرنا شروع کر دیتی ہے۔ جس طرح کوئی کا مینڈک یہ سمجھتا ہے کہ اس کی دنیا کنواں ہے، اسی طرح عقل انسان یہ باور کر لیتا ہے کہ اسے ہمیشہ اسی دنیا میں رہنا ہے، اور اگر بال فرض کبھی مرنا بھی ہوگا تو پھر فنا ہو جائے گا، ہڈیاں خستہ ہو جائے گی، جسم کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور اس سے اس دنیا کے بارے میں کوئی سوال نہ کیا جائے گا۔ مگر اس دنیا میں انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے بتایا کہ تمہارا یہ تصور انتہائی غلط ہے، یہ دنیا امتحان ہوا ہے، یہاں تم آزمانے کے لیے بھیجے گئے ہو، یہاں کی تمہاری ہر حرکت اور ہر سکون کا حساب ہوگا۔ اگر اس دنیا کا رہنے والے انسان نیک عمل کریں گے، صحیح راستے پر چلیں گے، حق و صداقت کے علم بردار رہیں گے، خالق کائنات کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، تو پھر مرنے کے بعد کامیابی ان کا قدم چومے گی۔ اور اگر اس دنیا کا رہنے والا انسان سرکشی اور غرور کے راستے پر چلے گا، خداوند قدوس کے احکام کی نافرمانی کرے گا، اللہ کی بنائی زمین پر اکڑ کر چلنا چاہے گا، ظلم و ستم کی چنگاریوں سے اپنے بھائیوں کو جلانا چاہے گا، تو پھر ایک دن آئے گا جب اس سے پوچھا جائے گا: تمہیں 2 ہاتھ دیے گئے تھے تاکہ تم کمزوروں کی مدد کر سکو، تمہیں 2 آنکھیں دی گئی تھی تاکہ تم صحیح اور غلط کی تمیز کر سکو، تمہیں 2 پیر دیے گئے تھے تاکہ تم خدا کی عبادت کے لیے مسجدوں میں جاؤ، تمہیں عقل دی گئی تھی تاکہ تم باطل و طاقتوں کی مکاریوں سے شکست دے سکو اور اپنی آواز بلند کرو۔ کیا تم نے ایسا کیا؟ اگر ایسا نہ کیا تو یاد رکھو پھر جہنم کی آگے تمہیں ڈالا جائے گا۔ محترم دوستو، اس دنیا میں چند دن رہنا ہے، بادشاہ ہو یا فقیر، سرمایہ دار ہو یا مزدور، عقل مند ہو یا بیوقوف، مرد ہو یا عورت، سب کو ایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہے۔ یہاں کا مال وزن، مال دولت، جائیداد زمین، دکان اور کوٹھیاں کوئی ہمارے ساتھ نہیں جائے گی۔ ہمیں سب چھوڑ کر ایک ایسی جگہ جانا ہے جہاں ہمارے نیک اعمال کام دیں گے۔ چند پیسے جن کے ذریعے ہم نے کسی غریب کی مدد کی ہے، چند رکعتیں جو ہم نے خلوص نیت سے ادا کی ہے، چند میٹھی باتیں جو ہم نے کسی مجبور ہو کسی کو اطمینان دلانے کے لیے کی ہے، یہی چیزیں ہمارے کام آئے گی اور یہاں کا تمام ساز و سامان ہمارے لیے بیکار ہو جائے گا۔ محترم دوستو، جب موت آئے گی تو 1 منٹ کیا 1 سیکنڈ کی بھی فرصت نہیں دے گی۔ دوستو، ہمیں اس وقت سے پہلے تیار ہو جانا چاہیے اور اپنا ٹھکانہ ایک ایسی جگہ بنانا چاہیے جہاں ہمیشہ آرام اور سکون سے رہ سکے۔ وہ جگہ جنت ہے جو مرنے کے بعد ملے گی، مرنے کے بعد والی زندگی کا نام آخرت ہے جو آخر میں آئے گی۔ اگر ہم نے خدا کی مرضی پر اپنے کو چلایا ہے تو ہم خوش قسمت کہلائیں گے، اور اگر ہم غلط راستے پر چلے ہیں تو ہم بدقسمت کہلائیں گے۔ اللہ ہم کو اور آپ کو صحیح راستے پر چلائے اور آخرت میں جنت ہمارا ٹھکانہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج بھی ہو جو براہم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو براہم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔